بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، یقیناً ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ التحریم 28واں پارہ، اس کی 9ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں کفار اور منافقین کے ساتھ اسلامی ریاست کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ اگرچہ دین اسلام کے اندر اخوت کا سبق دیا جاتا ہے، رواداری کا لوگوں کو کہا جاتا ہے اور آپس میں مل جل کے رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن بعض ایسے اصولی معاملات ہوتے ہیں کہ اب ان کی ایک حد ہے جو مقرر کر دی جاتی ہے اور اس حد کو ہم جو ہے وہ نہیں پھلانگیں گے۔ آپ سابقہ قوموں کی طرف اگر دیکھیں گے اور اس امت کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو لوگوں کی گمراہی کے اسباب جو ہیں وہ عام طور پر ہمیں دو ہی نظر آئیں گے، جسے ہم افراط و تفریط کہتے ہیں، یعنی کسی کی عقیدت میں اس قدر آگے بڑھ جانا کہ اس کو اس کے مقام سے بھی اونچا کر دینا۔ اور یہ افراد جو ہے یہ نصارہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختیار کی، یعنی محبت میں، عقیدت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ ان کو جو ہے وہ رب بنا دیا، اللہ بنا دیا، معبود بنا دیا۔ اور یہ بھی گمراہی ہے اور بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، مشرک بنا دیتی ہے، یا پھر جو ہے وہ تعصب اور تنگ نظری اس قدر آگے بڑھتی ہے کہ وہ اس بندے کو بہت ہی زیادہ نیچا بنا دیتے ہیں، جیسے کہ یہود نے کیا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر ہو گئے، اور یہی ایک کمزوری ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے نیک بندوں کے بارے میں بعض اوقات افراد سے کام لیتے ہیں، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اختیارات گویا کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے ہیں اور ان کو اولادیں دینے والا ماننے لگتے ہیں، رزق میں تنگی اور کشادگی کے اختیار ان کے پاس بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو جہالت کی بنا پہ زندگی اور موت کا اختیار تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بندے کی جان نکالی گئی
تو اللہ رب العالمین کے اس ولی نے اس کو واپس کروا دیا اس کی جان کو۔ اندازہ لگائیے یہ گمراہ۔ اور بالکل اسی طرح پھر کفار کے ساتھ رویہ ہے، منافقین کے ساتھ رویہ ہے۔ اسلام نے اس کی بھی ایک حد مقرر کی ہے۔ بعض ہمارے دوست اس قدر مداہنت سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس قدر نرم اور اس قدر زیادہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواہ کوئی مشرک ہو، بدعتی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو، محض دنیاوی فائدے کے لیے، پتہ ہوتا ہے اس کے رویے کا، محض دنیا کے لالچ میں آ کے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، میرے بارے میں سوچ کیا بنے گی معاشرے کے اندر، اور ان کو جو ہے وہ سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں، اتنی سختی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے دعوت کے راستے کو ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ ان تک حق کا پیغام پہنچانا یہ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے، نہیں جی بس یہ اب بہت اگلے درجے میں چلے گئے، اب ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنا۔ تو یہ دونوں رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار کے خلاف جہاد کیجئے، منافقین کے خلاف جہاد کیجئے۔ اب دیکھیں کفار والی بات تو بندے کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کافروں کے خلاف میدان جنگ بھی سجا ہے، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ منافق جو ہیں ان کے ساتھ جہاد کا مطلب کیا؟ لفظ ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر جہاد کا معنی ہے کہ ان لوگوں کے نفاق کو لوگوں پہ وعدے کر دیا جائے، ان کو چھپے نہ رہنے دیا جائے، اور اسلام کے خلاف ان کی سازشیں اور ان کی ریشہ دوانیاں ان کو اچھے انداز کے ساتھ بیان کر دیا جائے، تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں کہ یہ بھی بڑے پکے مومن ہیں، یہ بھی بڑے پکے مسلمان ہیں، یہ تو ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ منافقین کے خلاف جہاد، اور یہ بھی بڑی مشکل بات ہے کہ ایک بندہ بہت بڑا منافق ہو، بدعتی ہو، مشرک ہو، اسلام کا لباس اوڑے ہوئے ہے، ظاہر بات ہے عام آدمی تو سمجھتا ہے بڑا پکا مومن ہے، بڑا پکا مسلمان ہے، لیکن اس کے عقائد کے اندر شرک بھی ہے، اس کے عقائد کے اندر سے نفاق کی بو بھی آ رہی ہے، اس کے اعمال کے اندر سے جو ہے وہ بدعات وہ قدم قدم پہ جو ہے وہ سرزد ہو رہی ہیں۔ اب بندہ پھر بھی ان کے بارے میں لوگوں کو یہی تلقین کرے کہ نہیں جی یہ جو ہے وہ بالکل زبردست قسم کے لوگ ہیں، نہیں، اب تمہیں اسلام کے خلاف جو ان کے اعمال ہیں ان سے لوگوں کو متنبع کرنا ہے۔ اب یہاں پر غیر ضروری لچک نہیں دینی، اب یہاں پر رواداری کا مظاہرہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ان کے کرتوتوں پہ پردہ ڈال دیں، نہیں، بلکہ آپ کو اچھے انداز کے ساتھ ان کے رویے کو، ان کی سوچ کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو بیان کرنا ہے، تاکہ ان لوگوں کے سامنے یہ قیامت والے دن کوئی ادھر نہ باقی رہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی سے اس کام پہ عمل درآمد ہونا ہے، ورنہ اسلام کو نقصان پہنچے گا، ورنہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، ورنہ مسلمان اور اسلام جو ہے ان کی بدنامی کا سبب بن سکتے ہیں یہ لوگ۔ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا اسلام کے ساتھ اتنا سا تعلق ہے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اوڑھا ہوا ہے، یہ سچے اسلام کے پیرو نہیں ہیں، ایسا رویہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے
کہ کس قدر ہمارے ہاں بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جی یہ مسلمان ہیں جی، ان کی اذانیں الگ، ان کی جو ہے وہ نمازوں کے طریقے الگ، ان کے جو ہے وہ خوشیوں غمیوں کے انداز الگ، اور ہر چیز الگ ہے، لیکن ہمارے بعض دوست اس قدر مداہنت سے کام لے لیتے ہیں کہ ہم ان کی جو حقیقت ہے اسے نہیں دوسروں تک بیان کرتے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ یہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت میں آ کے لاکھ سوا لاکھ سے زائد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور ہماری زبانیں تب بھی جو ہے وہ ان کے لیے غیر ضروری لچک جو ہے وہ دکھاتی رہتی ہیں۔ یہ ہے جاہد الکفار والمنافقین۔ اللہ نے فرمایا وغلظ علیہم، اور تمام مفسرین نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، یہی تفسیر کی ہے کہ یہ جو ایسے منافق قسم کے لوگ معاشرے کے اندر ہیں، ان کے کرتوتوں کو واضح کر دیا جائے، یہ ضروری ہے، اور یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ پاک نے اسے بھی جہاد قرار دیا ہے۔ یہ بھی جہاد ہے کہ آپ ان منافق اور بدعقیدہ لوگوں کے عقائد لوگوں تک پہنچائیں۔ معاشرے کے اندر یہ مشکل کام ہوگا، لوگ اس کو برا سمجھیں گے، لوگ آپ کو برا کہیں گے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، امن کو خراب کر رہے ہیں۔ بعض لوگ امن کو کہیں جی آپ امن خراب کر رہے ہیں، یہ امن کی خرابی نہیں ہوتی، یہ امن کو خراب کرنے والوں کو ننگا کرنا ہوتا ہے، کہ امن کو خراب کرنے والے حقیقت میں یہ لوگ ہیں۔ فرمایا وغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اللہ پاک نے فرمایا تم جو بھی کرتے رہو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا جہنمی لوگ جو ہیں جب تک اپنے جہنم میں جانے والے اعمال سے توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، اب ان کے ساتھ رویہ تمہارا اس کے اندر کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔